محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑھائی، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، رنج بخش، فیض عالم، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام ان گنت لاتعداد بے شمار کروڑہا کروڑ اربہا ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات کے سبب آج ہم کلمہ گو ہیں، توحید کی نعمت سے آشنا ہیں۔ ایک چھوٹی سی آیہ مبارکہ آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے رب العزت مخاطب ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں وقل الحمدللہ، اے محبوب کہہ دیجئے ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ زمین و جہاں، یہ چرند پرند، یہ حیوان، یہ حیوانات، نباتات، دنیا کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی حمد میں مصروف ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی تعریف، اپنی حمد کے، اپنی ثنا کے بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقل الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف و ثنا کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور فرمایا وسلام، سلام ہو کن پر؟ علی عبادہ، اس کے بندوں پر، الذین اصطفیٰ، جن کو اللہ نے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے، اس سے مراد سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر کو دیکھا، وہ پاکیزہ تھا، پاک، صاف، مطہر ہے، اس کو دیکھ کر اس کو چن لیا اپنی ختم نبوت کے لیے کہ آپ کو خاتم المرسلین بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کے دلوں کو، جن ہستیوں کے تقوی کو بہتر سمجھا، پاک سمجھا، ان دلوں میں موجود تقوی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیروں کے طور پر، آپ کے اصحاب کے طور پر، آپ کے ساتھیوں کے طور پر منتخب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میری امت کے بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، جنہوں نے مجھے دیکھا، جنہوں نے میری حلوت پائی، جنہوں نے میری جلوت پائی، جو میری مجلسوں میں شریک رہے، جو میری محفلوں میں شریک رہے، جو میرے ساتھ تجارت میں شریک رہے، جو میرے ساتھ سفروں میں شریک رہے، جو میرے ساتھ جہاد میں شریک رہے،
جو میرے ساتھ عدالت و معیشت و سیاست میں شریک رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا وہ بہترین لوگ ہیں. اور پھر فرمایا پھر جو ان کے بعد ہے جنہوں نے ان کو دیکھا، اور پھر ان کے بعد جنہوں نے ان کو دیکھا. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک صحابی نے آپ سے پوچھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سے کون بہتر ہیں؟ اللہ اکبر. فرمایا القرن الذی انا فی، وہ لوگ بہتر ہیں جنہوں نے میرا زمانہ پایا، جنہوں نے مجھے دیکھا. حالت ایمان میں وہ سب سے بہتر ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے صحابہ کی تکریم کرو کیونکہ وہ تم میں سے بہترین ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں وہ، اور پھر وہ جو ان کے بعد ہیں، یعنی صحابہ کے اس کے بعد تابعی، اور پھر اس کے بعد تبع تابعی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے والے حالت ایمان میں، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو دیکھنے والے جنہوں نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا تھا. اللہ اکبر. ان سب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بہترین لوگ ہیں جنہوں نے ان کے زمانے کو پایا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت مبارکہ کی مزید تفسیر کرتے ہوئے فرمایا جو میں نے پہلے شروع میں پڑھی، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہہ دیجئے ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سلام ہو ان لوگوں پر. اللہ خود سلام بھیج رہے ہیں کن لوگوں پر؟ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، جن کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے. اللہ اکبر. جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت ہیں، جناب امت محمدیہ کے فقیہ امت ہیں. جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد خیر العباد. اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ساری انسانیت کے، سارے انسانوں کے دلوں سے بہتر دل پایا. اور فرمایا فاصطفاہ لنفسہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے چن لیا. کس مقصد کے لیے؟ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجنے کے لیے. کس مقصد کے لیے؟ آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجنے کے لیے. کس مقصد کے لیے؟ ساری انسانیت کے لیے رسول اور رہبر بنا کے بھیجنے کے لیے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. کہیں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اور یہاں اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ نے لوگوں کے دلوں پر نظر دوڑائی. اللہ اکبر. فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلوب العباد خیر قلوب العباد. اور جب اللہ نے لوگوں کے دلوں میں دیکھا ساری انسانیت، پوری انسانیت کے دلوں میں سے سب سے بہتر دل کس کا پایا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اللہ نے ان کو منتخب کر لیا ختم نبوت کے لیے، ختم المرسلین کے لیے. اور پھر فرمایا اللہ اکبر ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوبارہ نظر دوڑائی لوگوں کے دلوں پر، تو فرمایا فوجد قلب اصحابی خیر قلوب العباد. پھر اللہ کے نبی کے صحابہ کے دلوں کو اللہ نے ساری انسانیت کے دلوں میں بہتر پایا. نبیوں کے علاوہ جتنے دل اللہ نے انسانیت میں دیکھے، محمد کریم علیہ السلام کے صحاب کی جماعت کے لیے اللہ نے ان لوگوں کو منتخب کیا جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے بہتر پایا. اور فرمایا فجعلہم وزراء نبیہ، اللہ نے ان سب کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر، مشیر اور صحابی بنا دیا. اللہ اکبر. ایسے تو نہیں اللہ نے منتخب کیا. کیسے منتخب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے انتخاب کا طریقہ کار بھی خود قرآن میں بتایا. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر امتحن اللہ قلوبہم للتقوی امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. میں نے امتحان لیا ان کے دلوں کو، ٹٹولا، چیک کیا، پرکھا، احتساب کیا، معلوم کیا، تجزیہ کیا ان کے دلوں کا. کن کا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کا. قلوبہم، ان کے دلوں کو دیکھا، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ نفاق ہے؟ کیا کوئی بری بات ہے؟ فرمایا نہیں،
تقویٰ تقویٰ چیک کیا ان کے دلوں میں میری خشیت کتنی ہے، میرے لیے رغب و رغب کتنا ہے، میرے لیے محبت کتنی ہے، میرا تعلق کتنا ہے، میری نسبت کتنی ہے، میری طرف یہ مجھ سے میرا خوف کتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ واجر عظیم، میں نے ان کو 100% پایا ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے جو میں نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے خود ان کا اعلان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک اعلان نہیں فرمایا، اللہ نے جا بجا ان کے تذکرے کیے ہیں۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میرے بھائیو، آج میں اور آپ نماز پڑھیں، میرا اور آپ کا پڑھنا زیادہ یہ ہے، ہمارے محلے والے ہمارے رشتہ دار یہ کہیں گے کہ میں نے فلاں کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے آج فلاں کے ساتھ جمعہ پڑھا، قربان جائے اس جماعت پر جن کی نمازوں، جن کے سجدوں، جن کے رکوع و سجود کو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیا، اللہ نے تذکرے کر دیے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ جناب محمد آپ اور آپ کی جماعت کون ہے؟ اللہ ان کا تعارف خود کروا رہے ہیں۔ رحماء بینہم، یہ تو آپس میں محبت کرنے والے ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی و حسن و حسین و معاویہ، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، عبید الرحمن، یہ سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، بدر والے، احد والے، یہ اصحاب بدر، یہ اصحاب فتح مکہ، یہ سب بیت رضوان والے، یہ سب حجۃ الوداع والے۔ اللہ فرما رہے ہیں رحماء بینہم، یہ تو سب کے سب آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ آگے ان کا تعارف کروا رہے ہیں اشداء علی الکفار، ہاں ان کے دلوں میں سختی ہے، ان کے دلوں میں رعب ہے، ان کے دلوں میں دبدبا ہے۔ کس کے لیے؟ نفرت ہے، بغض ہے۔ ہاں کس کے لیے ہے؟ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ اللہ خود قرآن میں نقشہ کھینچ رہے ہیں اشداء علی الکفار، ہاں اگر یہ شدت پسند ہیں کافروں کے مقابلے میں، اللہ اکبر اللہ کی تذکرہ کر رہے ہیں ان کے رکوع و سجود کا، ان کی عبادات کا، ان کے معاملات کا۔ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ اکبر، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ ان کو پاؤ گے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کی رضوان، اللہ کی رضا، اللہ کی مغفرت کے حصول میں جستجو میں لگے ہوں گے۔ ہم وقت ان کی طلب اور جستجو یہ ہے اللہ کیسے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں معاف کیسے کر دے۔ اللہ اکبر، ہم وقت ان کی جستجو اور طلب یہی ہے، دنیا کی طلب کو چھوڑ چکے تھے، ختم کر چکے تھے۔ ایک ہی طلب تھی، ایک ہی تمنا تھی، ایک ہی حرص تھی، ایک ہی لالچ تھی، دنیا کی نہیں، فقط یہ اللہ کیسے راضی ہو جائے، اللہ کا رسول کیسے راضی ہو جائے۔ اس کے سوا محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ کے دلوں میں اور کوئی طمع اور لالچ اور حرص موجود نہیں تھا۔ تراہم رکعا سجدا، کیسے عظیم لوگ ہیں جن کے رکوع و سجود کو اللہ نے قرآن بنا دیا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کیسے عظیم لوگ ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ اللہ نے اس بات کو، ان کی خواہش کو قرآن بنا دیا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے سجدوں کی وجہ سے چمک رہے ہیں، ان کے اثرات چہروں پہ آ گئے ہیں سجدوں کے، اللہ نے وہ قرآن بنا دیا۔ کیسے عظیم لوگ ہیں۔ آج میری اور آپ کی کسی سے دوستی ہو نا، تعلق ہو، میں اور آپ کسی سے تعلق نبھاتے ہیں، کس طرح؟ میرے کسی دوست کے بارے میں، میرے کسی بھائی کے بارے میں کوئی اور بات کرے، تانا زنی کرے تو بیوقوف ہے، ہم کہیں اچھا کھڑا ہو جائے، میں تجھے بیوقوف کہتا، تمہاری جرت کیسے ہوئی، تو نے میرے بھائی کو، میرے دوست کو بیوقوف کہا۔ قربان جاؤں ایسے عظیم لوگوں پہ جن کے بارے میں رب نے جواب دیا خود۔ جب کفار کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے کے آتے تھے نا، اور لوگ دعوت دیا کرتے تھے تم بھی محمد ابن عبداللہ پر ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، وہ کیا جواب دیتے؟ اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ایمان لے آؤ، کن کی طرح؟ محمد کے صحابہ کی طرح، ابو بکر کی طرح، عثمان کی طرح، عمر کی طرح، علی کی طرح، طلحہ، سعد، سعید کی طرح، ان سب کی طرح ایمان لے آؤ، بدر والوں، احد والوں اور احد والوں کی طرح، خندق والوں کی طرح۔ کیا کہتے؟ قالوا ونؤمن، کیا ہم ایمان لائیں ان جیسوں کی طرح؟ کن کی طرح؟ آمن السفہاء، یہ بیوقوف جیسے ایمان لے کے آئیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم ایسے ایمان لے آئیں
اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا الا انہم هم السفہاء، یہ جو تانے دینے والے نے محمد کریم کے صحاب کو، میرے محمد کے یاروں کو تانے دینے والوں، سن لو، تم خود بیوقوف ہو، تم خود بے عقل ہو، تم خود بے سمجھ ہو، محمد کریم کے صحابہ تو عظیم لوگ ہیں۔ اور اللہ نے پھر جواب دیا ایک درجہ بڑھ کے، فرمایا اولئک حزب اللہ، خبردار ان کے بارے میں زبانوں کو کفے لسان کر لو، پکڑ لو، الا اولئک حزب اللہ، یہ میرے دڑے والے ہیں، یہ میرے گروہ والے ہیں، یہ میری جماعت والے ہیں، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور فلاح پانے والے وہی ہوں گے جو اللہ کے دڑے والے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی اپنی جماعت میں شامل فرما، اللہ محمد کریم علیہ السلام کی جماعت کا ساتھ اللہ ہم فقیروں کو بھی نصیب فرما۔ اور اللہ نے جا بجا ان کی کامیابی کے تذکرے کیے، کہیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ اکبر، اللہ ان مومنوں پہ راضی ہو گیا۔ کہیں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کا عجیب انداز ہے محبت کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نبی اکرم کو منع کر رہے ہیں، خبردار دعا نہیں کرنی آپ نے، ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، تو مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے آپ نے دعا نہیں کرنی، آپ نہ دعا کریں، یہ مر جائیں ان کے لیے دعا نہ کریں، جن کے ایمان میں، جن کی توحید میں شک ہے دعا نہ کریں، اللہ نے روک دیا۔ کہیں اللہ کا قرآن کہہ رہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین مرا، اللہ کے رسول نے جنازہ بھی پڑھایا، اللہ باب دہن بھی ڈالا منہ میں، اپنی قمیص بھی پڑھائی، اللہ نے کیا قرآن نازل کر دیا؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان کے لیے استغفار کرو، اس منافق کے لیے او لا تستغفر لهم نہ کرو، ان تستغفر لهم 70 مرہ، اور اگر اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو فلن یغفر اللہ لهم۔ مانگنے والے کون ہیں استغفار؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول سے اللہ مخاطب ہے، کہا ان کے لیے 70 مرتبہ بھی محمد کریم، اس کے لیے جو تیرا دشمن ہے اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے، میں نہیں مانوں گا۔ لیکن یہاں کیا معاملہ ہے؟ صحابہ کا معاملہ ہے تو کیا کہا؟ فاعفو واصفحوا، ان کو معاف کرو، درگزر کر دو۔ کہیں فرمایا واستغفر لهم وشاورهم فی الامر، ان کے لیے دعا کیا کرو، وہاں منع کیا جا رہا ہے، یہاں کہا جائے واستغفر لهم، اے محمد کریم اپنے صحابہ کے لیے استغفار کیا کرو، ان کے لیے ہماری جناب سے توبہ و استغفار طلب کیا کرو۔ اور کہیں اللہ فرما رہے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، محبوب وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کیا کرو، وصلی علیہم، کن کے لیے؟ اپنے صحابہ کے لیے دعا کرنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کیا کرو، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جن کے بدلے میں اللہ کے رسول نے جس وجہ سے دعائیں دی تھی، اللہ ہمیں بھی ان دعاؤں کو مستحق بنا دے۔ اللہ کے رسول کی ان دعاؤں کا ہمیں بھی مستحق بنا دے جو دعائیں تیرے محبوب نے تیرے صحابہ کے لیے کی تھی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور اسی طرح رہی ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 28ویں بارے میں بھی تذکرہ کیا کہ اہل ایمان جو بعد میں آئیں گے نا، میں نے پہلے 2 مثالیں دے دی، اللہ نے منع کیا دعا نہیں کرنی، اپنے انتہائی قریبی عزیز کے حوالے سے بھی اللہ نے کہہ دیا، منع کر دیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ ہدایت کے معاملے اللہ کے پاس ہیں، آپ کی محبت کسی کی ہدایت کا سبب نہیں بن سکتی، یہ اللہ کے پاس معاملہ ہے۔ اللہ نے معاملہ نہیں چچا کے حوالے سے قبول کیا، اور یہاں اللہ خود فرما رہے ہیں والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور اہل ایمان جو بعد میں آنے والے ہیں، پہنے والوں کے لیے دعا کیا کرو، اور دعا کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے وہ بھائی جو ایمان پہ فوت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ خود ان دعاؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں، کون؟ جو اہل ایمان تھے فوت ہوئے اس پہ۔ اور اس کا حوالہ کہاں سے دوں گا؟ سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی پوری لڑی اور نسبت کا تذکرہ کر دیا. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، جو سبقت لے گئے نا ایمان لانے میں، والسابقون سبقت لے گئے من المهاجرين والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے. اللہ اکبر. پھر یہیں پہ اللہ نے اپنی مغفرت کا، اپنی رضوان کا، اپنے فضل کا اعلان نہیں کیا، بلکہ آگے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان کی پیروی کی، جو ان کی پیروی کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آئے، صحابہ کے بعد، مہاجرین اور انصار کے بعد. اللہ فرماتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان کی پیروی کی، اتباع کی. اللہ اکبر. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو صحابہ کے ساتھ جڑ جائے گا اس کی محبت اللہ کی طرف سے، اس کے لیے رضوان، اس کے لیے محبت کا اعلان ہو رہا ہے. جاؤ محمد کریم کی جماعت کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ. یہاں اللہ فرما رہے ہیں جو ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، ان کے راستے پہ رہیں گے. اللہ اکبر. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں جہاں محمد کریم کے صحابہ کے بارے میں رضوان کا، اپنی محبت کا اعلان کر رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، جو اعلان مہاجرین کے لیے ہو رہا ہے، جو اعلان مہاجر صحابہ کے لیے ہو رہا ہے، جو اعلان انصار صحابہ کے لیے ہو رہا ہے، یہاں اللہ فرما رہے ہیں والذین اتبعوہم، جو ابو بکر کو ماننے والا، جو عمر کو ماننے والا، جو عثمان کو ماننے والا، جو علی کا نام لیوا، جو حسن و حسین کا دم بھرنے والا، جو معاویہ کا جھنڈا اونچا کرنے والا، جو طلحہ، سعد، سعید اور زبیر کے نام لیوا ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ نے سب کے بارے میں اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان کے ساتھ بھی راضی ہوں، اور جو ان سے محبت اور پیار کرنے والے ہیں میں ان کے ساتھ بھی راضی ہوں. اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ملتی ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس تشریف فرما تھے. ایک بدو عربی آتا ہے، عام دیہاتی عربی تھا، آ کے پوچھتا ہے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ متی الساعہ. اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے رسول نے پوچھا ما اعددت لها، قیامت کا سوال کرنے والے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ پنجابی میں اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ رسول کچھ نہیں ہے پلے، تہی دامن ہو، دامن میں کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ سیدھا جواب دے دیا، کوئی فریب نہیں رکھا، کچھ اولا نہیں رکھا. کہا اللہ کے رسول تہی دامن ہو، کچھ پلے میں نہیں ہے. ہاں ساتھ ہی بول پڑا. کہا اللہ کے رسول ہاں ایک بات ہے، پلے میں ایک بات تو ہے، نسبت بڑی اونچی ہے. کہا اللہ کے رسول انت انا حب اللہ والرسول، اللہ کے رسول مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے. کچھ نہیں ہے پلے میں، لیکن محبت کرتا ہوں رب سے، اور محبت کرتا ہوں آپ مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انت مع من احببتا، جہاں پہ خوش ہو جا تو قیامت کے روز انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے. سیدنا انس بن مالک اس روایت کو بیان کر کے کہتے ہیں ما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک کسی بات نے اتنی فرحت بخشی نہیں دل کو جتنی رسول اللہ کی اس بات نے بخشی ہے. انت مع من احببتا، جس سے محبت کرو گے اللہ اسی کا قیامت کے دن ساتھ نصیب کرے گا. یہاں سٹاپ کرنا چاہوں گا، پاز کرنا چاہوں گا، روکنا چاہوں گا آپ کو. آج ہمارے دلوں میں کس کی محبت ہے؟ آج ان دنیا کے سیاستدانوں کی، ان فنکاروں کی، اللہ رسول کے ان دشمن فنکاروں کی، جن کو دیکھ دیکھ کے ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، ان کی محبت ہے ہمارے دلوں میں. آئیے ان کی محبت کو دلوں میں پیدا کیجئے جن کی محبت ہمارا قیامت کے دن بیڑا پار کروائے گی. ان دنیا داروں کی محبت کو دلوں میں پیدا نہ کریں جن کی وجہ سے ہمارے ملک برباد ہو رہے ہیں، آپس میں ہم لڑ رہے ہیں، ملک میں استحکام نہیں آ رہا. ان کی محبت کو دلوں سے نکالیے اور اس محبت میں ان کو پیدا کیجئے. اس دل میں محبت کے لیے جگہ دیجئے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، ان پاک باز صحابہ کرام کو اور اہل بیت کو، جن کی محبت ہمیں کل قیامت کے روز بیڑا پار کروا سکتی ہے. اور پھر جناب سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں
ما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے اتنی فرحت بخشی، پھر وہ بآواز بلند کہا کرتے تھے اور اکثر کہا کرتے تھے، اور لوگوں سن لو، انا حب اللہ، میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، والرسول، اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں، وہ ابو بکر، اور ابو بکر سے محبت کرنے والا ہوں، وہ عمر، اور ابو عمر سے محبت کرنے والا ہوں۔ اور کہنے لگے باوجود کہ میرے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ میں یہ دعویٰ کر سکوں جنت میں جا سکوں گا، لیکن مجھے یقین ہے ان کی محبت مجھے کھینچ کے جنت میں لے جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت مع من احببت، جن سے محبت کرو گے یہ نسبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اور ہاں، محبت کے کچھ تقاضے عملی اللہ ہمیں وہ نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ کر رہا تھا کہ صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، ان کی یہ ہستیاں پاک ہیں، ان کے دل پاک ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آج یہ سیالکوٹ صنعتی شہر ہے، پوری دنیا سے آنے والے آرڈرز لیے جاتے ہیں، ایکسپورٹ کی جاتی ہیں، اور سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، سیمپل بھیجے جاتے ہیں، اس معیار کا، اس طرح کا، اس طرز کا، اس کوالٹی کا ہمیں سیمپل چاہیے، یہ مال چاہیے، ایسا ہوگا تو ہم اپروو کریں گے، پھر ہی آپ سے مال منگوائیں گے۔ اللہ نے بھی ایک سیمپل ہمارے لیے بھیج دیا ہے، نازل کر دیا ہے۔ اللہ نے ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے، اور اس کو قابل قبول بنانے کے لیے اور ماننے کے لیے ایک طریقہ اور اتھینٹیکیشن ہمیں دے دی ہے۔ وہ کیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان لے کے آنا ہے تو کیسا، محمد کریم کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ کیسا ابو بکر جیسا، کیسا عمر جیسا، کیسا عثمان جیسا، کیسا علی جیسا، کیسا امیر معاویہ جیسا، کیسا اصحاب بدر جیسا، کیسا عشرہ مبشرہ جیسا، کیسا اصحاب احد جیسا، کیسا جنہوں نے نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ حج کیا ان جیسا اللہ نے قانون اور ضابطہ بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان لے کر آنا چاہتے ہو تو ان جیسا ایمان لے کے آؤ۔ اور ایمان کی جھلک دکھاؤں، جب دشمن دروازے پہ ہو، آج کل کا ماحول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کسی کی جان دشمن پہ جو ہے وہ دشمنداری ہو اور دشمن دروازے پہ ہو، وہ گھر سے نکلے، پہلی بات تو جائے گا وہاں جہاں اس کو پتا ہو یہاں پہ ایمان ملے، یہاں پہ امان ملے گی، یہاں پہ تحفظ ملے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ بندہ کہیں جاتا ہے وہاں پہ کہ جہاں پہ تحفظ نہ ہو، کہیں اپنے گھر سے نکل کے کہیں جائے گا۔ اور دوسری بات، جس کے لیے تلاش ہو رہی ہو کہ آج اس کے خلاف حملہ کرنا ہے، وہ اٹھ کے آپ کے گھر آ جائے، آپ کے لیے رکھنا آسان ہوگا اگر آپ کا اس پر ایمان نہ ہو، محبت نہ ہو، تعلق نہ ہو۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافروں نے یلغار کا پروگرام بنایا، اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا آج رات ان کے یہ ارادے ہیں، نکل جائیے گھر سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو لٹایا۔ اللہ اکبر، ان کے ایمان کو بھی چیک کریں، پتا ہو جس بستر پہ آج حملہ ہونے والا ہے وہاں رکنا بھی بڑے جگرے کا کام ہے، حوصلے اور ایمان کا کام ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے گئے کہاں؟ سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر میں، جہاں پر خطرہ ہو جان کا۔ اگر اپنا گھر چھوڑ کے گئے ہیں جہاں پہ خطرہ ہو وہاں پہ لوگ جایا نہیں کرتے۔ اور جنہوں نے اپنے گھر میں داخل کیا ان کے ایمان کو بھی چیک کریں۔ معلوم تھا پورا مکہ آپ کی جان لیوا ہے، وہ حملے کے ارادے سے، لیکن اپنے گھر میں داخل کیا، یہ بھی ان کے ایمان کی نشانی ہے۔ جو بستر پہ سویا وہ بھی قابل صد تحسین ہے، جس نے اپنے گھر میں بلایا وہ بھی قابل صد تحسین ہے۔ اور پھر جناب ابو بکر اس وقت جب پورا مکہ پیچھے لشکر آور تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اذا رجع الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ میں نے پہلے کہا کیسے عظیم لوگ تھے، ایک ایک ادا اللہ نے قرآن بنا دیا۔
جناب محمد اور جناب ابو بکر یہ دونوں مدینے کی طرف چلے ہیں، غار میں رکے ہیں. اللہ نے غار میں رکنے کو قرآن بنا دیا. اذا رجع الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ کہتے ہیں یہ اب دونوں یہ غار میں رکے، ایک نے دوسرے سے کہا کیا؟ کافر تو ہمارے پیچھے آ گئے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن اذا رجع الذین کفروا ثانی اثنین. ایک نے دوسرے سے کیا کہا؟ لا تحزن. اللہ کے رسول کہتے ہیں ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جیسے اللہ نے وعدہ کیا محمد کریم علیہ السلام سے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، باہر نکل، ویسے ہی اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا ان اللہ معنا ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہے ان کا عظمت، ان کا مقام و مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن بنا رہے ہیں جہاں جہاں یہ جا رہے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا اللہ نے کئیوں کے بارے میں منع کر دیا دعا نہ کرنا. ایک مثال سیدنا ابو بکر کی سیرت سے دے کے پھر انشاءاللہ پھر اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے اگلے جمعے. سیدہ عائشہ پہ تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی. ان میں ایک لا علمی میں وہ شخص بھی جو سیدہ عائشہ کا شاید مسیڑ بھائی تھا، ماسی کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، وہ بھی ان میں شامل ہو گیا. وہ ان لوگوں میں شامل تھا جن کو سیدنا ابو بکر صدیق ہر مہینے وظیفہ دیا کرتے تھے اپنی جیب سے. کئیوں کو پالتے تھے، اس کا وظیفہ بھی سیدنا ابو بکر کی جیب سے جاتا تھا. معلوم ہوا کہ یہ تو وہ ہے جس نے آپ کی بیٹی پہ تہمت لگائی ہے، ان کا ساتھ دینے والوں میں ہے. غصے میں آئے، فطری بات ہے، باپ اور بیٹی کے رشتے کا تقاضا تھا. اور تو ہوتا کون ہے میری بیٹی پر تہمت لگانے والا؟ میرے گھر سے تجھے وظیفہ جائے اور تو میری بیٹی پر تہمت لگائے. جناب ابو بکر صدیق نے وظیفہ روک دیا. اللہ اکبر. رب کا قرآن آ گیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ نے کہا ابو بکر تو بڑے اونچے مرتبے والا ہے، مقام والا ہے، اور سونے جے تو چاہنا نا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ابو بکر جے تو چاہنا نا میں تینوں معاف کر دیاں، تو مستہ بھی محمد دا صحابی ہے، تو انہوں معاف کر دے میں تینوں معاف کر داں گا. جناب ابو بکر نے اس کو معاف بھی کر دیا اور اس کا وظیفہ جاری بھی کر دیا. یہ ہے محمد کریم کے صحابہ. اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہو ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. کیوں؟ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں. اللہ نے بار بار ان کے لیے رضا کے اعلان کی ہے. اللہ اکبر. بار بار ان کے لیے دعاؤں کا کہا ہے. محمد کریم کو کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کے ساتھ مشورہ کیا کرو. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے ساتھ مشورے کیا کرو. کیوں؟ بڑے عظیم لوگ ہیں. انشاءاللہ العزیز ان عظیم لوگوں کے تذکروں کے ساتھ آئندہ خطبہ جمعہ بھی حاضر ہوں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.